نہیں لگائی. اور صرف پنڈی نہیں، پورے پاکستان میں اور پنجاب میں خصوصاً کہتے ہیں کہ مخالفین بھی کہتے ہیں کہ کام کرتی ہے تو مسلم لیگ نون کرتی ہے، کام کرنا آتا ہے تو مسلم لیگ نون کو کرنا آتا ہے. کئی لوگ ہوتے سیاست میں انہوں نے کئی سال ضائع کیے، آج ان کا نام لو تو لوگوں کے دلوں میں کیا آتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے بدتمیزی، بد تہذیبی، ڈنڈا مار کٹائی، فساد، فتنہ، جھگڑا، گالی گلوچ. نواز شریف کا جب نام لو، شہباز شریف کا جب نام لو تو کیا نام آتا ہے ذہن میں؟ موٹر ویز، سڑکوں کے جال، ٹرانسپورٹ کے جال، میٹرو بس، اورنج لائن، ایٹمی دھماکے، ایئرپورٹس اور ہاسپٹلز، سکولز، کالجز. تو میں اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا شکر ہے کہ مسلم لیگ نون جب بھی اقتدار میں آتی ملک ترقی کرنا شروع کرتا ہے. یہ وہی ملک ہے نا جس کے ابھی چند ماہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا، اور آج ہر روز اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ جو ملک ڈیفالٹ کے انتظار میں لوگ بیٹھے تھے، کچھ پاکستانی لوگ بھی ہمارے مخالفین ڈیفالٹ کرنے کے انتظار میں بیٹھے تھے، ان کو بہت مایوسی ہوئی جب نہ صرف یہ کہ پاکستان ڈیفالٹ سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا پاکستان کو، بلکہ آج پاکستان بالکل ٹیک آف پوزیشن پہ آ چکا ہے ماشاءاللہ. وہ ترقیاتی کام، ریکارڈ ترقیاتی کام جو پچھلے 1.5 سال میں ہوئے، ان کی شاید مثال نہیں ملتی. پنڈی میں جتنے کام اس دور میں پچھلے 1.5 سال میں ہوئے شاید تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے ماشاءاللہ. نون لیگ آتی ہے تو ایک منٹ بچے پلیز، ایک منٹ پلیز. نون لیگ آتی ہے، نواز شریف کی حکومت آتی ہے تو ملک ترقی کرنے لگتا ہے. نواز شریف کی حکومت، مسلم لیگ نون کی حکومت جاتی ہے تو ملک پیچھے کی طرف جانے لگتا ہے. یا اگر کہا جائے کہ نواز شریف کو جب ہٹایا جاتا ہے تو مسلم لیگ نون کو جب ہٹایا جاتا ہے تو ملک تنزلی کی طرف جانے لگتا ہے. لیکن ایک ریالٹی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ایک ریالٹی ہے کہ کام کرنا آتا ہے تو مسلم لیگ نون کو آتا ہے ماشاءاللہ. عوام کی خدمت کرنی آتی ہے تو مسلم لیگ نون کو آتی ہے. اور آپ دیکھو پچھلے 1.5 سال میں ماشاءاللہ جو کام ہوئے، ابھی جہاز میں میرے پاس سیکرٹری CNW بیٹھے تھے، پچھلے 1 سال میں 20,000 کلومیٹر سڑک بنی ہے پنجاب کے اندر ماشاءاللہ. کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس میں سڑکوں کا جال نہ بچھا ہو. اور اب آپ جانتے ہو اس سال جو انٹر ویلیج روڈز ہیں، جو گاؤں کے اندر چھوٹی روڈز ہیں، چاہے وہ 2 کلومیٹر کی ہو، 3 کلومیٹر کی ہو یا 5 کلومیٹر کی ہو، 1000 سڑکیں اگلے 6 مہینے میں 1000 سڑکیں پورے پنجاب میں بننے جا رہی ہیں ماشاءاللہ. اور پھر آج میں نے کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے کہ اس کے بعد پورے پنجاب میں جہاں بھی کوئی سڑک رہ گئی ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ وہ اگلے سال وہ سڑک میں پوری کروں انشاءاللہ تعالی. پنجاب کے کسی شہر میں، کسی علاقے میں کوئی سڑک ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ٹوٹی پھوٹی اور نہ بنی ہو، تاکہ لوگوں کو سفر میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور جو بڑی بڑی سڑکیں پچھلے سال بنی ہیں، آپ ذرا جا کے دیکھیں، واگا سے لے کر لاہور تک جو کوریڈور بنا ہے ماشاءاللہ. پہلے جب وہ اتنا ٹوٹا پھوٹا علاقہ ہوتا تھا کہ جب انڈیا سے جو وزٹرز ہیں یا جو یاتری ہیں وہ جب انڈیا سے واگا کے تھرو آتے تھے تو شرمندگی ہوتی تھی مجھے کہ وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کوئی سڑک نہیں ہے پراپر. اب آپ دیکھیں وہ 14 کلومیٹرز کا پورا کوریڈور ہے جس کو ہم نے گرین ہیریٹیج کوریڈور کا نام دیا ہے، وہ مہینوں میں کمپلیٹ ہوا ہے ماشاءاللہ. آپ وہ جا کے دیکھیں یا وہ آپ سرچ کریں، آپ کو جو انٹرنیٹ پہ ملے گا وہ کہ جو جس طرح کی سڑک اور جس طرح کا وہ کوریڈور بنا ہے، جو ہمارے ملک میں قدم رکھے گا وہ اش کر اٹھے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ مرید کے نارووال اتنی بڑی سڑک جو ہے بنی ہے، فیصل آباد چنیوٹ روڈ ہے بنی ہے، ساہیوال بہاول نگر روڈ بنی ہے، ملتان وہاڑی سڑک بن رہی ہے، توبہ ٹیک سنگھ سے جھنگ تک سڑک بن رہی ہے، چیچا وطنی سے بورے والا تک سڑک بن گئی ہے، اٹک سے سرگودا تک سڑک بنی ہے، سمندری سے ساہیوال تک سڑک بنی ہے. اور اب ہم جو تھل ایکسپریس وے ہے انشاءاللہ تعالی رجانہ سے بھکر تک ہم وہ بنانے جا رہے ہیں. تو کوئی ایسا شہر نہیں رہ جائے گا، چاہے وہ بھکر ہو، لاہور ہو، لیا ہو، پنڈی ہو، جو بھی علاقہ آپ اٹھا لے پنجاب کا،
جس میں بہترین اسٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر نہیں ہوگا عوام کے لیے. آخر الحمدللہ آپ کے پاس سموتھ سڑکوں کا جال ہے تو یہ بسیں چل رہی ہیں آج. اور یہ جو بسز ماشاءاللہ یہ بسز آپ کے سامنے کھڑی ہیں, یہ 100% الیکٹرک بس ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو ماحول, آپ کے ماحول کو جو آپ کی فضا ہے, آپ کی ہوا ہے جس میں آپ سانس لیتے ہیں, یہ اس کو آلودہ نہیں کرے گی. اس میں کوئی پیٹرول کوئی ڈیزل نہیں ہے. اس کا جو کرایہ ہے وہ 20 روپے ہے, صرف 20 روپے. اور ایک دفعہ آپ اس میں بیٹھ جائیں, جہاں بھی آپ کو جا کے اترنا ہے, 20 روپے سے زیادہ اس کا کرایہ نہیں ہے. خواتین کے لیے فی الحال یہ فری ہے. بزرگوں کے لیے جو 60 سال سے اوپر ہیں ان کے لیے یہ فری ہے, ان کو کوئی ٹکٹ نہیں خرچ کرنی پڑے گی. اور اس کے علاوہ جو اسپیشل افراد ہیں ان کے لیے یہ فری ہے. اور ان کے لیے بھی میں نے ہر بس کے اندر ماشاءاللہ ویل چیئر رکھوائی ہے, تاکہ میں نے بہت سارے مناظر جب دیکھے کہ دور دراز کے شہروں میں کچھ معذور افراد جو تھے وہ زمین پہ رینگ رینگ کے تقریباً رڑ کے وہ بس تک پہنچ رہے تھے. جب وہ بس تک پہنچے تو باہر نکل کے بس کے عملے نے ان کو ہیلپ کیا, اسسٹ کیا, اٹھا کے بس میں بٹھایا.